بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ 19واں جز مکمل ہوا ہے، جس میں چند صورتیں مکمل ہوئی ہیں. ان میں سے ایک سورۃ الفرقان، دوسری سورت سورۃ الشعراء اور تیسری ایک سورۃ النمل پڑھی گئی ہے. ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف واقعات اور حالات کے ذریعے سے ہم سبوں کو نصیحت اور آخرت کی فکر، دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کی طرف توجہ دلائی. سورۃ النمل، سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی محنتوں کا خوب ذکر کیا گیا ہے. سورۃ النمل میں ایک بڑے مشہور و معروف پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور وہ قصہ، وہ واقعہ جو بلقیس کا ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اس کا بھی ذکر ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے اور ان کی تفصیلات میں جانے سے بچتے ہوئے میں آج چند اہم آیات پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. چونکہ تمام تفصیلات پر گفتگو کروں ایک ایک صورت پر تو وقت بہت لگے گا. میں ہری مسجد میں تقریباً 15 سال سے اللہ کے شکر سے تفسیر کی خدمت اللہ نے موقع دیا ہے، کر رہا ہوں. 15 سال ہو گئے، ابھی 24واں جز چل رہا ہے. تو یہاں ایک دن میں اور آدھے گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو گھڑی پر نظر جاتی ہے، بندے کی طرف نظر نہیں رہتی ہے، تو اتنی تفصیلات نہیں پہنچ سکتے ہیں. خیر، یہ ضروری بات ہے. دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، عورت ہو مرد ہو، سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سارے لوگوں میں سے کچھ میرے خاص بندے ہیں. کیا ہے؟ خاص بندے. جیسے ایک شخص کا 4 بیٹا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، لیکن بڑا بیٹا بہت اچھا ہے. کیوں بھائی؟ یہ اچھا کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو آپ ہی کے بیٹا، دوسرا بھی تیسرا بھی، لیکن ان 3 میں آپ ایک کو الگ کیوں کیا؟ میرے 4 بیٹے ہیں لیکن چھوٹا بہت اچھا ہے. کیوں؟ پتہ چلا کہ اس میں کچھ خاص خوبی ہے، کچھ اس کے اچھے اخلاق ہیں، کچھ اس کے اچھی عادتیں ہیں. یہ اپنے باپ کی اور اپنے والد کی نام روشن کرنے والا ہے. اس سے ماں باپ بڑے خوش ہیں. تبھی وہ کہہ رہے کہ یہ چھوٹا بہت اچھا یا بڑا میرا بہت اچھا.
ایک استاد کے ہزاروں سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے فلاں شاگرد میرا بہت باکمال ہے اور بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کچھ خاص خوبی ہے، اس کے اندر میں کچھ خاص ایسے اوصاف ہیں جو یہ ایسا کرتا ہے جس سے استاد کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ نیک صفت والا آدمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دوست احباب ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چھانٹ کر کہتا ہے دوست تو بہت سارے، لیکن فلاں دوست میرا بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ ان دوستوں میں اس کی کچھ خاص الگ خوبی ہے، اور وہ بہت ہی شاندار اور اچھا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا میرے دوست نے مجھے بہت اچھا کہا، میرے استاد نے مجھے بہت اچھا کہا، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھا کہا، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تمام بندوں میں سے پھر بندوں میں سے چھانٹا کہ میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، پھر اللہ اس میں بھی چھانٹ کر کے کہا کہ وہ ایمان والوں میں وہ بندہ میرا بہت اچھا ہے۔ کون ہے؟ اس کا نام الگ ہی اللہ قرآن کریم میں دیا ہے، اور یہ فرمائے وعباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ کے 3 نام بہت ہی مشہور ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ اسی لیے جب لوگوں نے سنا کہ یہ رحمان اور یہ رحیم کون ہے، تو کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں، تو یہ رحمان کہاں سے آ گئی ہے، یہ رحیم کہاں سے آ گیا؟ تو گویا کہ آپ بھی 3 خدا کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک صورت نازل کی، بڑی مشہور و معروف صورت، الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون ہے؟ وہ ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ رحیم کون ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے خاص بندوں کو رحمان سے جوڑا، اپنی خاص مہربان کی جو صفت اور خاصیت اللہ کی، اس سے اس کو جوڑ کر کے یہ الگ کیا تمام نیک بندوں میں اور نیک بندے کو۔ کیا فرمایا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، کیا ہے ان کے کام، کیا ہے ان کی پہچان جو اللہ الگ کر رہا ہے؟ کچھ تو ہے اس کے اندر، کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا میں رحمان کے وہ بندے ہیں یمشون علی الارض حونا، زمین پر بڑے تواضع انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ واہ! یعنی وہ اکڑ مکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، تکبر اور غرور کی پہچان سے نہیں چلتے ہیں، بہت ہی تواضع سے چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، دب کر کے چلتے ہیں۔ شان، اکڑنا مکڑنا، تکبر ادھر ادھر، چہرے آنکھیں کر کے نہیں چلتا ہے، بڑے تواضع سے۔ پہلی پہچان 13 پہچان، کتنے؟ 13 صفتیں، ایک ایک کو نوٹ کیجئے۔ اللہ فرمائے یمشون علی الارض، زمین پر بہت تواضع سے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کبھی بھی اکڑ کر کے نہ چلیے، کبھی تکبر سے نہ چلیے، دکھاوے سے نہیں چلیے، بناوٹی چال سے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ فطری چال میں چلنا چاہیے۔ لوگ کبھی کبھی بناوٹی چال سے چلتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کوئی پسند نہیں بناوٹی۔ مثلا کوئی آدمی کے پاس دولت ہے، بہت عمدہ کپڑا پہنا ہے، تو بناوٹی چال چلنے لگتا ہے۔ کبھی کسی کے پاس میں علم اور فن ہے تو وہ پھر وہ اس انداز سے چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ مجھے نمایاں پہچان کریں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص گزرا تو بڑے بناوٹی چال میں چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ قاری قرآن ہے۔ کون ہے؟ ہوتے نا، ذرا علم آ جائے تو بس عجیب و غریب، ذرا کچھ پہچان آ جائے کسی کام سے تو ان کی پہچان الگ۔ لوگوں نے کہا یہ قاری قرآن ہے۔ کہا کہ کیسا چل رہا ہے یہ؟ بلاؤ اس کو، بلائے۔ کیوں ایسا چلتا ہے؟ یہ تمہاری فطری چال ہے یا بناوٹی چال ہے؟ حضرت عمر پوچھے تو پھر سارا نقشہ کھل کے اندر سے آ جاتا ہے۔ یہ بناوٹی چال کیوں چل رہا ہے؟ درے ماروں گا گردن پر اور سیدھے کر دوں گا، ٹھیک ڈھنگ سے چلا کرو۔ یہی الفاظ ہیں، یہ جملے، یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں میں۔
یہ بناوٹی چال نہیں چلنا، اس سے تکبر، غرور۔ اللہ فرمایا میرے نیک اور میرے بہترین بندے وہ ہیں جو زمین پر متواضع ہو کر کے چلتے، جھک کر کے چلتے، صحیح چلتے ہیں، ادھر ادھر نہیں چلتے، اکڑ مکڑ سے اپنی پہچان نہیں بناتے ہیں۔ دوسرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی کسی جاہل آدمی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، کوئی گفتگو اور بحث کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے بھائی سلام سلام، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے ہم چل رہے ہیں۔ اس سے الجھتا نہیں ہے، اس کو جواب پر جواب نہیں دیتا ہے، اس سے کوئی بحث و تکرار نہیں کرتا ہے، وہاں پھر یہ کہہ دیتا ہے تم اپنی جگہ پہ سلامتی رہو، مجھے اپنی جگہ پر رہنے دو۔ یہ اللہ، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک اکڑ مکڑ اور بناوٹی چال نہیں چلیے۔ نوشے لوگ بڑی بناوٹی چال چلتے ہیں، چلتے نا۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے لے گئے، بڑے قریبی آدمی، میں نکاح کا میں جلدی جاتا نہیں، اس لیے سب خرافات، اور خاص کر شادی محلوں میں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہی نہیں ہوں۔ ایک جگہ پھنس گیا، مسجد کہہ کر کے لے گئے، لیکن پھر کوئی عذر کر کے شادی محل میں بلا لیے، گیا میں، لیکن جو کہنا تھا وہ کہا۔ 9 سے 3 منٹ مشکل سے وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے ہوگا، آدھا گھنٹہ لگایا اس نے۔ چل رہا ہے، صحرا پہنا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، 5-10 لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جنازے میں تو 4 ہی لوگ پکڑتے ہیں، اس کو تو 8 لوگ پکڑ رکھے تھے۔ میں سب دیکھتا رہا، یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ بناوٹی چال ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے نوشے بنو تو ایسا مت کرنا کبھی۔ جنازے میں بھی اتنا لوگ نہیں سہارا دیتے جتنا یہ سہارا لے لیتا ہے اسی وقت میں۔ تو خیر بناوٹی چال سے بچا کیجئے۔ 2 خوبی آگے فرمایا، جاہلوں سے مت الجھیے، ان سے مت منہ لگائیے، ان سے زیادہ بحث و تکرار مت کیجئے، بلکہ کہہ دیجئے تو بھی سلامتی کے ساتھ رہ، ہم بھی سلامتی کے ساتھ رہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے رات میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، یعنی رات میں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ کبھی کبھی رات میں اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ پوری پوری رات ان کی سجدے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اتنے دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، میری آنکھ کھلتی تھی تو نبی کو سجدے میں دیکھتی تھی، پھر دوسری مرتبہ پھر آنکھ کھلتی تھی سونے کے بعد، تب بھی سجدے میں دیکھتی تھی، میرا دل ہول ہول ہو جاتا تھا۔ میں اٹھتی تھی کہ کہیں پتہ نہیں روح پرواز تو نہیں ہو گیا، اور سجدہ بھی ایسا کہ ذرا بھی جسم میں کوئی جنبش نہیں۔ ہم لوگ تو پیر بھی اٹھ رہا ہے، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے، منہ بھی گھوم رہا ہے، ارے سجدہ 1 منٹ بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی مچھلی پکڑنے کی طرح ہلا ڈولا رہا ہے۔ سکون سے سجدہ، پیشانی کو رکھیے، اطمینان سے رکھیے، ہتھیلی کو بہت سکون سے رکھیے، انگلیوں کو جمع کر کے رکھیے، پیچھے والے جو قدم ہیں، پنجے ہیں، ان کو زمین پر دبا کر کے رکھیے۔ ایسا نہیں کہ اسپرنگ کی طرح پاؤں بھی اٹھ رہا، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتنے سکون سے سجدہ کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل ہول ہول ہونے لگتا تھا۔ میں اٹھتی تھی اور انگوٹھے کو زور سے دبا دیتی تھی۔ جب نبی کے انگوٹھے میں حرکت ہوتی تھی تو مجھے اطمینان ہو جاتا تھا، نہیں نبی نے لمبے سجدے میں وقت گزار رہے ہیں، پھر میں سو جاتی تھی۔ قیام اتنا لمبا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ معصوم نبی، ہم سب کا نبی۔ ہم لوگوں تو 5 منٹ آدھا گھنٹے کھڑے ہونے میں بڑی پریشانی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، خاص بندے ہیں۔ اس کا اہتمام صحابہ کرتے تھے، رات اپنی خاص بناتے تھے، کہتے تھے آج میرا سجدے کی رات ہے، آج میری رات قیام کی رات ہے، آج میری رات رکوع لمبی ہوگی، وہ رات ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ
جب اپنے ملکوں میں جب کسی کو ذمہ دار گورنر قاضی بنا کر کے بھیجتے تھے تو کبھی کبھی جائزہ لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے اچانک. اور کیسے پہنچتے تھے؟ کہاں پہنچتے تھے؟ مسجد میں پہنچتے تھے. امیر المومنین نے کہاں چھاپا مارتے تھے؟ بولیے. مسجد میں. اب کہاں مارتے ہیں لوگ؟ ایسی جگہ مارتے ہیں جہاں دونوں کو سیٹنگ ہو جائے. فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے. کہیں اچانک فجر کی نماز میں پہنچ گئے امیر المومنین ملک یمن کے ایک علاقے میں. وہاں کا گورنر اور ذمہ دار بنے تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ. امیر المومنین بھی پہنچ گئے. نماز مکمل ہوئی. امیر المومنین کھڑے ہو گئے. وہ بھی دیکھیں یہ اچانک کہاں سے آ گئے امیر المومنین. سوال کیے لوگوں سے, اے لوگوں یہ تمہارا ذمہ دار ہے, گورنر ہے, کچھ شکایت ہے ان کے بارے میں تو یہی مجھے فوراً بولو. اگر شکایت کے جواب یہ صحیح دے دیے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر اسی وقت بدل دوں گا میں. اتنا نہیں لمبا کیس کھینچوں گا کہ اللہ اکبر جھوٹے گواہ بھی آ جائیں, جھوٹے مقدمہ بھی بن جائے سچ. اسی وقت فیصلہ. لوگوں نے کہا کہ ہاں 4 شکایتیں ہیں. کتنی؟ 4 شکایتیں. پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ پہلے فجر کی نماز پڑھاتے تھے, پھر چاش تک کے مسجد میں رہا کرتے تھے یہ, اور لوگوں سے ملتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, نماز بھی اپنی ہو جاتی تھی ان کی چاش کی, اور اتنے دیر تک کہ تلاوت, ذکر اور لوگوں کی بات چیت مسائل میں وقت گزارتے تھے. 1-1.5 مہینے سے یہ فجر کی نماز ادھر پڑھاتے ہیں اور فوراً مصلی سے اٹھ کر کے سیدھے گھر چلے جاتے ہیں. اب نہ یہ ذکر میں بیٹھتے ہیں, نہ چاش, نہ اشراق, اور نہ کسی کی بات سنتے ہیں. ایک تو ان میں ابھی کمی شروع ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی نہیں ملتے ہیں, صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ رات میں عشاء کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اس وقت بھی فریاد کسی کی نہیں سنتے, پہلے بول دیتے کہ نہیں آنا میرے یہاں کوئی. تیسری چیز کچھ دن سے ان کو نہیں بلکہ جب سے آئے تو ان کو روتے ہوئے خوب دیکھتے ہیں ہم لوگ. خوب روتے ہیں, آنسو تربتر. حضرت امیر المومنین نے کہا کہ سعید اٹھ کر کے جواب دو. سامنے ہی یہ سیٹنگ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے رشوت لے لیا تو بدل گیا ہے. آج تو اسی لیے ملک میں امن نہیں ہے, اسی لیے تو صحیح فیصلے لوگوں کو نہیں ہو رہے ہیں. بولو گورنر, اٹھ کر کے جواب دو. جواب سنیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہا کہ امیر المومنین 4 باتیں ان کی صحیح ہے, لیکن میری سنیے. میں پہلے اشراق تک, چاش تک کے بیٹھا کرتا تھا صحیح, لیکن اب نہیں, 1.5 مہینے سے نہیں بیٹھ رہا ہوں, اس لیے کہ اس وقت میری بیوی بہت سخت بیمار ہے اور اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے. اس لیے میں نماز ادھر جلدی پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہوں اور جلدی جاتا ہوں, اور اس کو بستر سے اٹھا کر کے پھر اس کے کپڑے بدلنے ہوتے, کپڑے بدلواتا ہوں, وضو کراتا ہوں, چہرہ دھلواتا ہوں, سب کچھ کرا کر کے اس کو بھی نماز وقت پر پڑھواتا ہوں. بیوی کی خدمت ہے, وہ خود نہیں کر پاتی ہے, اسی لیے مجھے جانا پڑتا ہے اور اس کو نماز وقت پر پڑھاتا ہوں. بیچاری کے کپڑے بھی مجھے بدلنے پڑتے ہیں, بدل دیتا ہوں, منہ دھلاتا ہوں, وضو کراتا ہوں. ہے کوئی آج کل مرد ایسا ہے؟ باورچی خانے میں اپنی بیویوں کو ساتھ دو. یہ غلامی نہیں, یہ محمد عربی کی سنت ہے. کس کی؟ رسول اللہ کی سنت ہے. ان کا ہیلپ کیجئے, ان کی مدد کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں نمک تیز ہو جائے تو ان پر سوار مت ہو جائیے. آپ بھی ہاتھ بڑھائیے. یہ اچھے مردوں کا کام ہے, اچھے شوہروں کا کام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیمار کبھی مرد بھی ہوتے ہیں, کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں. جب مرد بیمار ہوتے ہیں تو عورتیں خدمت کرتی ہیں. جب کبھی وہ بیمار ہو جائے, وہ بھی انسان ہے, تو شوہر کو چاہیے اس کی خدمت کرے. ایسا نہیں کہ فوراً دوسرا ڈھونڈنے لگو. انتظار میں بعض لوگ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جلدی سے کفن پہن کر کے رخصت ہو جائے تو پھر میں نیا جوڑا پہن لوں. ایسی نیت نہ رکھو. ہمدردی, شفقت, محبت.
امیر المومنین اس لیے میں چلا جاتا ہوں اور کوئی میرا عذر نہیں ہے. وہ زندگی بھر 70 سال سے میری بیچاری خدمت کی ہے, آج وہ اندھی ہو گئی, روشنی چلی گئی ہے, تو میرا فرض ہے کہ اس کی خدمت کروں. دوسری چیز ہے امیر المومنین, جمعہ میں میرے پاس جو ہے کپڑے اپڑے اس کے اور اپنے میں ہی دھوتا ہوں. کیا دھوتا ہوں؟ میں ہی صاف صفائی کرتا ہوں, اس لیے جمعہ کے دن میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں, کپڑے جوڑے بھی نہیں, سکھاتا ہوں پھر پہن کر کے آتا ہوں. تیسری جو چیز ہے امیر المومنین, رات میں اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملتا ہوں, اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو رات میں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. اے امیر المومنین, بڑھاپے کے زمانے میں میں ایمان لایا ہوں, جوانی پورا گناہوں میں گزرا ہے, اب اگر رات بھی اسی طرح گزار دوں تو پھر مغفرت میری کیسے ہوگی؟ اس لیے رات میں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزارا کرتا ہوں. اور پھر انہی لوگوں کے مسائل بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے میں مانگتا ہوں, اللہ ہمارے اس ملک کے ہمارے لوگوں کی فلاں فلاں ضرورت ہے, دین میں ان لوگوں نے سنایا ہے, اے اللہ ہم حل نہیں کر سکتے, آپ ہی حل کر دیجئے. اس لیے میں رحمان کے خاص بندوں میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے خاص رات اللہ کے لیے کر دیتا ہوں. یعنی رات کس کے لیے؟ خالق کے لیے, اور دین اللہ کے مخلوق کے لیے. یہ اس لیے میں رات میں کرتا ہوں. گزار لو 2 بجے رات تک کے موبائلوں میں قبر کی تنہائی میں پتہ چلے گا. گزار لو میری ماں بہنوں اور بچے بچیوں, تنہائیوں میں فلمیں اور ناچنے والیوں کے گانے سن سن کر کے کان میں, سونے والوں بستر پر. قبر پر تیرا کوئی نیٹ نہیں ہوگا, کوئی واٹس ایپ نہیں ہوں گے, کوئی چیز نہیں ہوں گے. سب پتہ چلے گا, کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا جاؤ, کھڑے ہو, کچھ سجدہ کرو, کچھ رو, منا لو اللہ کو. چوتھی چیز کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. امیر المومنین, میں اپنی زندگی کا حساب کتاب کرتا ہوں تو گناہ زیادہ نظر آتا ہے. کیا ہے؟ گناہ میرا زیادہ ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا گناہ کیے ہیں. 50-60 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا ہوں, اس سے پہلے کفر بھی کیا, کیا کیا. وہ سارے گناہ مجھے یاد ہیں. ان گناہوں کو جب یاد کرتا ہوں تو ہنسی چلی جاتی ہے, خوشیاں چلی جاتی ہے, غم ہی غم قبر ہوتی ہے. اس لیے امیر المومنین, اللہ کے سامنے رو کر کے میں اپنے لیے مغفرت کے فیصلے ان سے کراتا ہوں. اس لیے روتا زیادہ ہوں کہ گناہ میرا زیادہ ہے اور نیکی میرے کھاتے میں کم ہے, اس لیے روتا ہوں. حضرت امیر المومنین سن کر کہا, لوگوں سنا؟ کہا کہ ہاں سن لیا. کیا بدل دوں یا اسی کو رکھو؟ کہا کہ اس روئے زمین پر اس سے بہتر اور کوئی گورنر نہیں ہو سکتا ہے, اسی کو رکھی. ہم لوگ اس کی سنیں گے, اب ان کی مدد کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیشانی پر بوسہ دیں اور یوں فرمائیں, تم جیسے لوگ جب تک کہ ملک کے ذمہ دار اور ذمہ داری اختیار کریں گے, اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا. میرے بھائیو بزرگو, عباد الرحمن بنیے, شیطان کا بندہ مت بن کر کے موت کا سامنا کیجیے. رحمان کا بندہ بنیے کہ جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں کہ دیکھو کیا رحمان کا بندہ جا رہا ہے. گلی میری سونی ہو گئی, محلہ میرا اجڑ گیا, اتنا نیک آدمی جا رہا ہے, میرے خاندان کا یہ اتنا اچھا آدمی جا رہا ہے, میرے خاندان کی یہ عورت اتنی اچھی جا رہی ہے جو سب کی فکر کرتی تھی, تہجد گزار تھی, نماز پڑھتی تھی. یبیتون لربہم سجدا. چوتھی پہچان بتائیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا, برابر یہ دعا خوب کرتے تھے. اللہ میرا بندہ وہ ہے جو دعا خوب کرتا ہے, اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے, جہنم سے بچائیے. یہ ہے رحمان بندے ہونے کی خاص پہچان. آگے, انہا ساعت مستقر و مقامہ, کیونکہ جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کا ٹھکانہ اور وہاں کا مقام, وہاں کا رہنا بہت برا ہے. اللہ ہم کو اس سے بچائیے, بچائیے. یہ رات میں دعا, یہ رات میں دعا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, ماں بہنوں, زندگی گزر رہی ہے, ذرا بندہ اللہ کا بن کر کے گزاریے, اللہ کی بندی بن کر کے گزاریے, وہی قبر میں سکون کا ذریعہ بنے گا. آگے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا,
رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے ہیں، تنگی بھی نہیں کرتے، یعنی بخل نہیں کرتے۔ کیا پہچان؟ خرچ کرتے ہیں صحیح صحیح، اسراف اور فضول نہیں کرتے ہیں، اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہاتھ بھی اتنا تنگ کر دیا کسی کو کچھ نہیں دیا، اور خرچ کرنے پر آیا تو دریا دل بنا دیا، اور اسراف کیا، جائز ناجائز کچھ نہیں پہچانا۔ نہیں، میرے خاص بندے وہ ہیں جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے خرچ ضرور کیجئے لیکن اعتدال کے ساتھ، بخیل نہ بنیے، بخیل مت بنیے، بخیل نہ بنیے، مال ساتھ میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو دیجئے، دینے والا بنیے، پھر اللہ دینے والا ہے۔ اس لیے بخل بھی ٹھیک نہیں اور اسراف بھی ٹھیک نہیں، دونوں اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے اتنا بخیل مت جاؤ کہ سب دبا دبا کر کے رکھو۔ تانے ایک آدمی اتنا بخیل اور بیوی بھی بخیل، دونوں بڑے بخیل، اور جب دونوں ہو جائیں تو بڑا مشکل ہے پھر خیر کے کام میں۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے نکلا بیچارہ، مسجد کے دروازے پر آیا، پھر بھاگا واپس گھر۔ قریب میں جاتے جاتے بیگم سنو جلدی سے چراغ بجھاؤ، جلتا ہوا چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ بیوی کہا کہ پورے محلے میں شور کر رہا ہے بیگم، آ کر کے خود ہی اندر آ کر کے بند کر لو نے، بجھا لو نے۔ کہا کہ نہیں، میں آؤں گا، دروازہ کھولوں گا، پھر بند کروں گا تو کتنی مرتبہ دروازہ گھس جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اندر بند کر دے تاکہ دروازہ میرا کیا ہو، زیادہ نہ گھسے۔ یہ کیا ہے؟ مہا بخیل۔ اسی کو تو کہتے مکھی چوس کے مطلب سمجھے؟ ایک بیچارہ دودھ بیچنے والا تھا، چودھری جی بیپاری، بڑے مالدار دودھ والا، دودھ لے کے گرم گرم بیٹھا، ایک مکھی آ کر کے، اب سوچا کیا کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکھی جب ڈوب جائے پینے والی چیز میں تو اس کو اور ڈبا دو۔ اس لیے اللہ نے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا رکھا ہے، اور ڈبا، اس کو نکال کے پھر کیا کرو، پھینک دو۔ اب یہ وہی کام کر رہا ہے، ڈبا دیا اس نے، ڈبایا تو دیکھا کہ بہت سارا دودھ اس میں ہے، اب اگر اس کو پھینکوں گا تو اتنا دودھ چلا جائے گا، تو اس نے کیا کیا، منہ میں لیا، چوس لیا، پھر پھینکا۔ اسی لیے نام پڑ گیا کیا، مکھی چوس، بخیلوں کو مکھی چوس۔ اتنا نہیں بن جاؤ تو دروازہ میرا گھس جائے گا، اس لیے اندر بند کر دے۔ نمبر 1 بیوی بھی تھی بخیلہ، وہ کیا کہنے لگی، کم بخت وہاں سے مسجد سے پھر آیا ہے یہاں تک کہ تیری چپل کتنی گھس گئی ہوئی، اب تو مجھے اس کی فکر ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے بازو میں وہیں سے چپل کھول کے بازو میں دبا کر کے آیا ہوں، یہ مجھے فکر تھی کہ جانے آنے میں چپل کتنی گھس جائے گی۔ تو اتنا نہیں بخیل بن جائیے، اور اتنا دل کا دریا نہیں بن جائیے کہ جو آ جائے سب کو، نہیں، اعتدال کی زندگی گزاریے۔ اللہ فرمائے میرے رحمان بندے وہ ہیں جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہماری زندگی کا کتنا خیال رکھا، آگے فرمایا والذین یدعون مع اللہ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تینوں کام بہت بڑا گناہ ہے، جو آدمی کرتا ہے گناہ ہی میں پڑتا ہے۔ زنا بھی بڑا گناہ، قتل بھی بہت بڑا گناہ، شرک بھی بہت بڑا گناہ۔ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، معافی نہیں ہے جب تک کہ پھر توبہ کر کے کلمہ نہ پڑھے۔ قتل نہ حق کرنا یہ بہت بڑا جرم، اس کا سزا سیدھے جہنم۔ اور زنا بہت شدید گناہ ہے، زمین آسمان کے فرشتے لرز جاتے ہیں جب کوئی مسلمان ایمان والا زنا کرتا ہے، زنا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں جب یہ دونوں عمل مل کر کے کرتے ہیں تو دونوں کے پاس ایمان نہیں رہتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے، فتوے کی روشنی میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ تو بغیر ایمان کا مرا ہے، اس کو یوں ہی دفن کر دو کہیں۔ اس لیے زنا سخت گناہ، رحمان کے بندے ہی کام نہیں کرتے بلکہ اس سے بچتے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا جب تم یہ سب کام کر لو گے تیری نیکیاں بڑھا دوں گا، گناہوں کو کیا کروں گا، مٹا دوں گا۔ آگے اللہ فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹے لوگوں کے پاس نہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جھوٹے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا جھوٹ ہو جائے گا۔ لا یشهدون الزور، فضول لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اس کی ایک مثال دوں،
ایک آدمی موبائل دیکھ رہا ہے تو بھی آگے یہ بھی آگے سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ فضول ہے؟ ایسے لوگ اللہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے، وہ کسی شیطانی کے بندے کہلائیں گے۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کہیں پھنس گئے وہ لوگ، جانا پڑا مجبوری میں ایسے لوگوں کے پاس میں جہاں لوگوں کی برائیاں اور کچھ غیبتوں کی محفل مجلس ہے، تو وہاں جاتے ہیں وہ لوگ اور اپنا کام کرتے ہیں، فوراً نکل جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شادی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، اب اسکرین چوسنے کے بہانے میں غیبت نہیں، مجلسوں میں مت پڑی ہے، پان کھا رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے، اس کے نوشے والے ٹھیک نہیں ہے تو دلہن والے ٹھیک نہیں، بریانی تو ٹھیک تھی لیکن ایسا نہیں تھا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا کیا، اس گفتگو میں لگ جانا یہ کیا ہے؟ یہ رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے، یہ فضول کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایسی مجلسوں سے بچتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ کوئی مشکل کام ہے بچا کیجئے، آپ جائیے دعوت کھائیے، کھا کے فوراً نکل جائیے سلام کلام کر کے۔ اب وہاں بیٹھ کر کے غیبتوں کے اب چھوڑیے محفل مجلس اور ولیمہ، اب تو قبرستان دفن کرنے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے برائیاں لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں آج کل۔ بچیے، قبر ہے، یہ قبرستان ہے، یہ عبرت لیجئے، عبرت لیجئے، وہاں ایسی باتیں مت کیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کوئی پیغام، آیات، حکم سنایا جاتا ہے تو اندھے بہرے بن کر کے اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، واٹس ایپ میں کوئی مسئلہ آیا، اس میں ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا، کیا دیا گیا؟ بخاری شریف اتنا نمبر، ٹھیک ہے؟ اب ایک دیکھا پڑھ کر کے آپ کو یقین ہو گیا، کیا ہے؟ ماشاءاللہ کیا حدیث بخاری کا، نہ اندھے بہرے بن کر کے نہ پڑھیے۔ ہزاروں ایسے واٹس ایپ پر، موبائل پر جو حدیثوں کے حوالے نمبرات دیے جاتے ہیں، فراڈ ہے وہ۔ کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کے پاس میں ایسی باتیں آتی ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر کیا ہے اور اس کا نمبر کیا ہے، اور کتابیں جب کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا دور دور اتا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کا حکم، رسول کا حکم، دین کی کوئی باتیں آ جائے تو پھر کیا کیجئے؟ زندہ عالموں سے رابطہ کیجئے۔ کس سے؟ مردہ عالموں سے نہیں، زندہ عالموں سے، حق والے عالموں سے رابطہ کیجئے۔ یہ ہے، ورنہ آج کل تو ایسے وظیفے یہ پڑھ لو گے تیرے گھر میں دولت ہی دولت بھر جائے گی۔ ارے باپ رے باپ، اب لوگ شروع کر دیا، 4 دن پڑھا، 5 دن پڑھا، نہیں ہوا، پھر فون کرتے ہیں حضرت ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اس لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں فائدہ ہوا، کیا ہوا؟ اس آیت سے، اس وظیفے سے یہ آدمی بدزن ہو گیا۔ پورے یہود و نصارہ اس طرح کی باتیں پھیلا کر کے اس وقت میں ہم کو قرآن سے بدزن کرنے، درود سے بدزن کرنے اور نیک آیات سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جانتے ہیں یہ مسلمان اتنا بد کردار ہے، گناہ والا ہے، اور گناہ کر کر کے وظیفہ پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا بدزن ہو جاتا ہے ایک آدمی کی، پڑھا اتنا، وظیفہ کیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لہذا یقین کس پر کیجئے؟ اللہ پر کیجئے، اور آنکھ بند کر کے ان چیزوں پر نہیں بلکہ زندہ صحیح عالم سے پوچھ لیجئے، پھر وہ وظیفہ پڑھیے، وہ مسئلے پر عمل کیجئے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ پھر اللہ فرمایا ایسے لوگ میرے بندے نہیں، کس کے ہیں؟ ان کے بندے ہیں۔ آگے آخری آیت بس چند، والذین یقولون ربنا ہب لنا، کتنی اچھی بات کہ اور میرے بندے وہ ہیں جو اپنے لیے بھی دعا کرتے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتے۔ بڑی مشہور دعا ہے، دعا برابر کیا کیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم کو بیویاں دیجئے، اے اللہ مجھے شوہر دیجئے، اگر عورت دعا کرے تو، مرد دعا کرے تو ہمیں شوہر ایسا دیجئے جو میری آنکھوں کے لیے کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو، سکون کا ذریعہ ہو۔ مجھے ایسی بیوی دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو، مجھے ایسا شوہر دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو، اور ایسی اولاد دیجئے جو سکون کا ذریعہ ہو۔ اللہ بتا رہا ہے تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا امام، گھر کا بڑا ذمہ دار بنانا جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ
یہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے دعا کرنے کے لیے ایسی پیاری دعا کون کرتا ہے؟ رحمان کے بندوں کی یہ پہچان ہے جو اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس لیے دعا کیا کیجیے کثرت سے۔ اپنے پیر صاحب کی دعا سے زیادہ ماں باپ کی دعا بچوں کی حق میں لگتی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے ذکر کہ پیر صاحب کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن یہ تو ہے قرآن حدیث میں کہ ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان سے زیادہ مقام ہے، قرآن سے ان کا مقام ثابت ہے، اس لیے ماں باپ بھی دعا اپنے بچوں کے حق میں کریں اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں۔ آخر میں اللہ نے ایک بہت ہی بڑی بات بتا دیا کہ اگر تم میرے رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزارو گے جنت تجھے دوں گا، یجزون الغرفہ بما صبروا، جنت کے بڑے خوبصورت محلات دیں گے، غرفہ دیں گے، اور وہاں تحیت سلام، تم کو لوگ سلام سلام کہہ کر کے فرشتے ملاقات کریں گے، ہمیشہ رہو گے، بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آخری آیت قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ دھمکی بھی دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قہار بھی ہے تو غفار بھی ہے تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ جب نہیں مانو گے تو جبار بن کر کے پھر اللہ فرمایا قل ما یعبأ بکم، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے پکارے یا نہ پکارے کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا ہے، وہ رحمان کے بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے تو فائدہ ان کا ہوگا، اگر نہیں رحمان کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے اور ہم کو رب سمجھ کر کے نہیں پکاریں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، مجھے نہ پکارے تو میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ پریشانی کس کی ہوگی؟ تو اللہ صاف فرمائے تم پکارو یا نہ پکارو میرا کچھ نہیں بنتا بگڑتا ہے، تم چھوڑ دو، رحمان کا بندہ بن کر کے زندگی نہ گزارو، شیطان کا بن جاؤ، کفر میں چلے جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، بدماش بن جاؤ، اللہ فرمائے کوئی فرق نہیں، لولا دعاؤکم فقد کذبتم۔ ایک چیز اگر رحمان کے بندے نہیں صحیح بنو گے تو ایک ہی چیز نہیں، تم نے بہت ساری چیزوں کو جھٹلا رکھا ہے، فسوف یکون لزاما، تو اپنے اوپر تم نے عذاب کو لازم کر لیا ہے، اور یہ بات تیرے لیے پھر ایک بات مسئلہ بن کر کے رہے گا، اور اسی وجہ سے تجھے کل عذاب ہوں گے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، عہد کیجئے رحمان کا بندہ بن کر کے زندگی گزاریں گے یا شیطان کا بندہ؟ رحمان کی نیت کر لیجئے، اللہ نیتوں پر فیصلے عطا فرما دیں گے، بننے کی کوشش کیجئے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لہذا یہ خوبی ہے اپنے اندر تلاش کیجئے، اگر ہے اور کرتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنے کی کوشش کیجئے۔ تیرا پہچان ہے، سورہ فرقان کی آخری یہ آیات ہے، جا کے پڑھیے، ماں بہنوں پڑھو اور سیکھو، قرآن کریم سے اپنی پہچان کی تلاش کیجئے، اور نہیں کریں گے تو اللہ سنا دیا میرا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑے گا تو تیرا ہی بگڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں جوانوں، اپنی پہچان رحمان کی بندے کے اپنے اندر پیدا کر لیجئے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت